آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ خوش ہیں، شادمان ہیں، اور خدا کا فضل آپ پر ہے۔ خدا نے آپ کو دنیا کی مصروفیات میں سے نکال کر کے اپنی حضوری میں بلایا ہے، قوت دی، فضل، ارادہ، نیت، وسائل، طاقت، تاکہ باپ کے ساتھ رفاقت ہو اور قوت حاصل ہو، تازگی حاصل ہو، اور زیادہ ہم ترقی کریں اور اس زمین پر رہ کے شادمان ہوں اور غالب آئیں اور فتح پائیں۔ خدا نے ہمیں فتح کے لیے بلایا ہے، خدا نے ہمیں برکت کے لیے بلایا ہے، خدا نے اس لیے بلایا ہے کہ ہم شادمان رہیں، خوش رہیں، قوت حاصل کریں۔ آئیے بائبل مقدس کو ہم کھولیں، پہلا تھسلونیکیوں کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب اور محفوظ رہیں۔ یعنی روح، جان، بدن خداوند یسوع مسیح کی آمد تک محفوظ رہیں۔ کتنی خدا فکر کرتا ہے، اور پولس رسول کو یہ مکاشفہ ملتا ہے، اور اس کا موضوع ہم جاری رکھیں گے، کمپلیٹ سیف اسپرچول لائف لینڈنگ۔ پارٹ 2، مکمل محفوظ روحانی زندگی کی منزل، جب ہم لینڈ کر جائیں، اتر جائیں، یا ہمارا خداوند یسوع مسیح لینڈ کرے، دوبارہ آئے، دوبارہ آنے والا ہے، اس وقت تک خدا کا کلام فرماتا ہے، یا ہماری جب تک زندگی ہے اس وقت تک، آخری دم تک خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری روح بھی اور ہماری جان بھی اور ہمارا بدن یا جسم جو ہے یہ محفوظ رہے، اور خدا اپنے لوگوں کو یہ قوت دیتا ہے، وسائل پیدا کرتا ہے، برکت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے کہ تینوں ہی چیزیں محفوظ خدا کی حضوری میں پہنچائے جائیں۔ بائبل مقدس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی غور کیا، بائبل مقدس میں سے حوالہ جات پڑھے کہ خدا کس قدر ہماری فکر کرتا ہے، تینوں چیزیں جو ہیں، روح، جان، بدن، وہ تینوں ہی مضبوط ہوں، تینوں ہی محفوظ ہوں، تینوں ہی سلامتی سے اس کے پاس جائیں۔ آپ کہیں گے، سوال تو اٹھے گا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ انسان جو ہے وہ خاک ہے، راکھ ہے، وہ تو مٹی میں چلا جائے گا، اور بائبل میں سے ہم نے پڑھا کہ روح ابدی ہے،
اور وہ آسمان پر یعنی خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے، اور جسم جو ہے، بدن جو ہے، وہ خاک میں جا ملتا ہے۔ اور ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھی، لیکن آج ہم سیکھیں گے جو بدن ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ پھر بدن کی بھی حفاظت ضروری ہے، پہلے نمبر پر۔ پھر ہم سیکھیں گے روح، پھر ہم سیکھیں گے جان۔ روح، جان، بدن، تینوں چیزوں سے خدا نے بنایا ہے۔ اور ہم نے یہ بڑی اچھی بات بھی سیکھی تھی کہ پیدائش کی کتاب کے مطابق جو پہلا باب، دوسرا، تیسرا، خدا نے کہا کہ میں انسان کو اپنی صورت پر، تو خدا کی صورت ہم نے کیا سیکھی؟ کسی کو یاد ہو خدا کی صورت کیا ہے؟ ہاں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ اس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا، تو ہماری صورت کیا ہے؟ خدا کی صورت۔ ہماری صورت کیا ہے؟ روح، جان اور بدن۔ بے شک ہم یہ بھی غور کریں گے کہ فزیالوجی، جو یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اس لحاظ سے ہاں بدن، جسم کیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے۔ ہاں، اس حوالے سے بھی ہم غور کریں گے کہ یہ گوشت ہے اور کیا ہے؟ ہڈیاں ہیں، اور کیا ہے؟ بون میرو ہے، اور یہ کیا ہے؟ درد ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ مسلز ہیں اس میں ہیں۔ جب میڈیکل لائن کی بات آئے گی تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، وہ یہاں تک بھی بتائیں گے، یہاں میڈیکل لائن کے لوگ ہیں کہ کتنی ہڈیاں ہیں انسان کی۔ وہ جسم پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، ہے نا؟ یہ بدن ہے، یہ ہے، آرگنز ہیں، اور ان پر ہی، اور اچھا ہے، فوکس ہے، اور انہی کے لیے میڈیسن ہے نا؟ جب درد ہو تو یہ کھاؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہم نے۔ خدا نے ہمیں عقل بخشی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا بدن جو ہے بائبل کے مطابق، یا ہم روحانی طور پر کہہ لیں تو روحانی طور کا مطلب یہ نہیں روحانی، اس کا مطلب ہے کہ بائبل کے مطابق جو بدن ہے اسے کیا پیش کیا گیا ہے؟ یہ فزیکلی تو ہم جانتے ہیں، ہے نا؟ علم بھی بڑا ہے، اور اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے، میں کہتا ہوں، ہے نا؟ اور میڈیسن بھی ضروری ہے، ہارٹ کی، آنکھوں کی، سب کی۔ لیکن بائبل کے مطابق جو بدن ہے، جسم ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ خیال، اس سے کہا گیا ہے جذبات اور خیالات، خواہشات۔ اگر ہم ایک حوالہ پڑھ لیں تو اور زیادہ واضح ہوگا۔ اگر ہم پڑھیں یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب، اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 16ویں آیت۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ
یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے. جسم کیا ہے بائبل کے مطابق؟ بدن کیا ہے؟ خواہشات. خواہشات جسم کی، یہاں اچھی خواہشات بھی ہیں بائبل میں. یہاں مطلب کیا ہے جسم کی خواہشات کا؟ بری خواہشات. یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ جسم کا آنکھوں کی خواہش، یعنی بری خواہشات. عدن میں جب ہوا گمراہ ہوئی تو اس نے کیا دیکھا؟ آنکھوں کو خوشنما. تو جب آنکھوں کو خوشنما آئی، لیکن آنکھیں اچھی چیزیں بھی دیکھتی ہیں، ہے نا؟ آنکھیں رویا بھی دیکھتی ہیں، آنکھیں خدا کی حضوری کو بھی دیکھتی ہیں. آنکھیں کھل جائیں اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور بائبل مقدس میں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بائبل کے مطابق جسم اور بدن کیا ہے جس کی حفاظت ہم نے روحانی طور پر کرنا ہے. اب کیا لکھا ہے؟ آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. یہ باپ کی طرف سے. شیخی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہاں؟ مغرور، تکبر. پھر شیخی باز کئی بڑے ہوتے ہیں انسان. یہ جسم ہے نا؟ کہتے ہیں بڑا شیخی بکھارتا ہے. پھر شیخ چلی کا بھی آپ نے ذکر سنا، خیالی پلاؤ، ہے نا؟ یعنی خیالی گلاں کرنا کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں، لیکن خیالی ہی باتیں کرنی ہیں. خدا خیالی باتوں سے خوش ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ خدا کا بے فائدہ چیزوں کرنا ہی نہیں دیا. ہمیں کہی جانا میں کر دیاں گا، میں او کر دیاں گا، میں کر لیا، میں او کر لاں گا. روحانی طور پر بھی نہیں کچھ کرتے. دنیاوی لحاظ سے بھی صرف شیخی ہے. کسی کو خاص کر اس خطے میں، ویسے تو انسان کی فطرت ہے، زیادہ لوگ میرے تجربے کے مطابق زیادہ لوگ اس خطے میں زیادہ شیخی باز ہیں. وہ شیخی کی باتیں شروع کریں تو میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے شیخی مار کے. لیکن یہ کیا لکھا ہے؟ یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جسمانی باتیں ہیں. یہ جسم ہے. روحانی طور پر بائبل کے مطابق بدن اور جسم جو ہے وہ بری خواہش کا نام ہے. اگر ہم ایک اور حوالہ پڑھ لیں بائبل مقدس میں سے، نکالیں میرے ساتھ غلطیوں کے نام، پولس رسول کا خط نکالیں. یہ بہت ہی مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا بائبل مقدس میں سے. اور اس کا نکالیں ہم کچھ حوالہ جات آج پڑھیں تاکہ ہمیں یاد رہ جائے. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 5واں باب لکھ لیں یا نکال لیں. 16ویں 17ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. پھر میں کہتا ہوں یہ جسم کیا ہے، بدن کیا ہے؟ بائبل کے مطابق جسم کی خواہش. جسم کی خواہش اچھی بھی ہوتی ہے، کھانا پینا، ریسٹ کرنا، لیکن یہاں مطلب کیا ہے بائبل کے مطابق؟ خواہش جب ذکر آئے گا اس کا مطلب بری خواہشات. کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف
اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ کبھی غور کیا؟ یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ یہ بدن جو ہے، جسم جو ہے، جو ہمارے اندر روح ہے، ان کا جھگڑا اور لڑائی ہوتی ہے. ہمیں 3 چیزیں ہیں، روح، جان اور بدن. اور پولس رسول کلیسیا کو لکھ رہا ہے کہ روح جسم کے خلاف، جو ہمارے اندر روح ہے، یہ پاک روح کی بات نہیں، اور روح جسم کے خلاف ہے، اور دونوں کی لڑائی ہے، آپس میں جھگڑا ہے. باقی جھگڑوں تو چھوڑو، بڑے نال جھگڑا ہے. پہلے تو ہمارے اندر ہی جھگڑا اور کشمکش اور لڑائی ہے. روح اور جسم یعنی بدن کی جنگ ہے. کیوں جنگ ہے؟ تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. روح جو ہے وہ چاہتی ہے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، وہ چاہتی ہے دعا کی جائے، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے. جو روح ہے وہ خدا کی حضوری میں خوش ہوتی ہے. تبھی جتنے ایماندار نے، انہوں نے جب پیاس کا ذکر کیا، بھوک اور پیاس کا، تو روح کو استعمال کیا ہے، بدن کو نہیں استعمال کیا، کیونکہ بدن چاہتا ہی نہیں. بدن چاہتا نہیں خدا کی حضوری میں آئے. روح چاہتی ہے خدا کی حضوری میں آؤ. بدن چاہتا نہیں کہ دعا کی جائے. روح کہتی ہے دعا کرو. بدن چاہتا ہی نہیں کہ بائبل پڑھی جائے. روح کہتی ہے بائبل پڑھو. بدن چاہتا ہی نہیں کہ اس کا کلام سنا جائے. روح کہتی ہے کلام سنو. ان کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے. پھر جسم کے کام ہیں، یعنی بری خواہشات. یہ ان کا بہت جھگڑا ہے، لڑائی ہے. بے شک دنیا میں لڑائی جھگڑے ہیں، ان پر ہم غور کرتے ہیں. یا آپس میں بھی بڑے لڑائی جھگڑے ہیں. پر جو اندر کا جھگڑا ہے، جو اندر کی لڑائی ہے، وہ بیرونی لڑائی سے کہیں خطرناک ہے. اگر جسم مضبوط ہو جاتا ہے اور روح ہار جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جسم جو ہے وہ سزا پائے گا، وہ خدا کی حضوری سے دور چلا جائے گا. اور اگر روح کامیاب ہو جاتی ہے، فتح پا لیتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ جسم کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے. جن کی روح مضبوط ہے، کہتے ہیں روحانی، یہ میرا ٹاپک نہیں، لیکن پھر بھی کبھی شروع کر لوں گا کہ روحانی بندہ کون ہے، روحانی بندے کی خوبیاں کیا ہے. روحانی بندے کی خوبیاں صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے. ایک خوبی تو یہ ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے. ابھی تو لکھا ہے کہ جو مجھے ہے خداوند ہے خداوند. یسوع مسیح نے کہا ان میں سے کوئی خدا کی بادشاہی میں کون جائے گا؟ جو میرے باپ کی روح جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتی ہے. ہم تھوڑا تھوڑا اس کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پھر باقاعدہ اس کی طرف کلام سیکھیں گے بائبل مقدس میں. تو لڑائی جھگڑا روح کا ہے، جسم کا ہے. جو چیز مضبوط ہو جائے گی وہ غالب آئے گی کہ نہیں ہے، یا نہیں غالب آئے گی؟ تو اس لیے وہ کہتا ہے پولس رسول، اسے مکاشفہ ملتا، اس سے فکر ہوتی ہے کلیسیا کے لیے، سچا خادم ہے، کہ میری دعا ہے کہ تمہارا جسم بھی اور تمہاری جان بھی اور تمہاری روح بھی محفوظ ہو اور خدا کے آنے تک محفوظ ہو، یا زندگی کے آخری دم تک جب ہماری لینڈنگ یہاں بھی ہو. تو یہ تینوں چیزیں ہی کیا ہوں؟
जोरावर हों, महफूज हों और रुझान और बदन से उसकी प्रस्तुत करें। अब एक और बात बताता हूं, फिर हम इससे कंटिन्यू रखेंगे। आज ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं जिस्म पर, बदन पर, और आप पढ़े लिखे हैं। जिस्म और जो बदन है, इसे ये कहा जाता है कि ये इसमें 5 सेंसेस हैं। ये जिस्म क्या है? 5 सेंसेस। आप सारे जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। ये नहीं, हवा से खमसा, ये भी जिस्म है। और हवा से खमसा क्या है? क्या है? देखना। हाथ लगा के बताता हूं। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और छूना। ये 5 हैं, ये जिस्म है। और हमने क्या करना है? महफूज रहना है। आज पहली बात ही सीख ले, सूंघना, है ना? कितने लोगों को खुशबू पसंद है या बदबू? सूंघना। जब बदबू आती हो क्या करते हैं आप जी? बाहर भज जाते हो तो, या मुंह से कपड़ा रख लेंगे। इंज हुंदा है या नहीं? ये सादा तरीके से सीखे। तो जब खुशबू हो तो फिर क्या करते हैं? उठे खड़े हुए हैं, क्या फूल की खुशबू आ रही है, और खाने की भी खुशबू अच्छी आ रही है, और भूख पैदा हो रही है। और बच्चे माँओं को कहते हैं, आपको तो बड़ा ही तजर्बा है माँओं को। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि गाड़ी में हमने खाना रख दिया तो नमाया उस वक्त छोटा था, वो देखो खुशबू है नहीं अच्छी, रिया नहीं गया, कहता गड्डी ची दियो। इसी तरह आप ये डैनी और भी करते हैं, कहते हैं गड्डी जी खोल दियो, खुशबू है नहीं अच्छी आ रही है साढ़े को। खुशबू सूंघना, किस तरह हम सूंघते हैं। ये जिस्म 5 सेंसेस में से एक छूना यानी सूंघना। और मैं आपको ये भी बताऊं, सारे मेडिकल लाइन के ज्यादा बैठे हैं, टीचर भी हैं, कि किन लोगों को खुशबू आती नहीं किसी चीज की, किन लोगों को नहीं आती जी? जब जिस्म बीमार हो। फिर क्या कहते हैं? अब आपको समझ आ जाएगी। खाना गिरा देने कहते खाना मजेदार नहीं। क्यों? खुशबू नहीं आई, नाक ही बंद है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खाने का मजा की सानू पता ही नहीं लगता, क्योंकि सूंघने से पता चलता है। जिन्ने मर्जी फुल पेश करो है सूंघो, नहीं जी सानू कोई खुशबू नहीं आती, क्योंकि असी बीमार हाँ, साडा नक जिहड़ा बंद होया है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन जब हम रूहानी तौर पर बीमार होते हैं, ओए हमें कोई अच्छी खुशबू नहीं आती। हैकल में आपने पढ़ा, बहुत पढ़ते हैं, आई नो, हैकल में खुशबुएं जलाई जाती थी। हैकल में 2 चीजें होती थी, एक आग यानी लाइट, कैंडल्स, और एक खुशबू। क्योंकि खुदा खुशबू को क्या करता है? तो मैंने मुताला किया कि 2025 तक 17,000 किस्म की खुशबुएं हैं। इतनी लोगों ने इजाद कर ली हैं, मुख्तलिफ हैं, ब्रांड हैं।
لیکن جب کوئی بیمار ہوگا اسے کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے اگر کوئی روحانی طور پر جس کی ناک بند ہے اسے کوئی خوشبو آئے گی؟ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب 8ویں باب میں جب راس باز نوح اور اس کا خاندان باہر نکلتا ہے، سلامتی سے نکلتا ہے، طوفان تھم جاتا ہے، پھر وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں. اور پڑھ لیں بائبل مقدس میں 8ویں باب میں 20ویں 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کی قربانیوں کی راحت انگیز کیا لی؟ ہاں وہ خوشبوئیں راحت انگیز. خدا بھی کیا کرتا ہے؟ ہماری قربانیوں کی، اور خروج کی کتاب بھی پڑھیں. خدا جب لوگ قربانی دیتے تھے لفظ لکھا ہوا ہے کہ خدا راحت انگیز خوشبو لیتا تھا. جب ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جب ہم قربانیاں دیتے ہیں، وہ بھی خوشبو ہی کی طرح ہے. اور خدا ایک طرح سے راحت انگیز خوشبو لیتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور پھر جب اس نے خوشبو لی، بائبل میں لکھا ہے 8ویں باب میں، تو خدا نے عہد باندھا کہ آئندہ میں پانی سے سارے لوگوں کو نہیں ماروں گا. اور خدا نے کہا کہ آئندہ اس طرح کی لعنت پڑھ لینا، میں اب نہیں بھیجوں گا. اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ نہیں کہ پانی سے لوگ مرتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اسلاف. اس کا معنی یہ تھا کہ جس طرح پوری دنیا کو پانی سے مارا، اب میں اس طرح پانی سے، کیونکہ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ پانی سے تو مر رہے ہیں، شیخی کے ساتھ ہی چاہے مر جائیں. کئی لوگ شیخی کے ساتھ ہی پانی میں مر جاتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ آپ کی ماما اکثر بات کرتی رہتی ہے بھی پانی اور آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے. تو جب کوئی شیخی میں آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو پانی پھر اسے لے ڈوبے گا. اور اگر آگ سے مذاق کرو گے، ہے نا، کئی آگ سے بھی مذاق کرتے ہیں، ہے نا. ان چیزوں کا کوئی مذاق ہے؟ ہمیں آگ سے مذاق، ماچس یا پانی میں جان کے باہر تکے پہ مارن گے، جا پانی چی جا. اگلا جا نہیں رہا تو کئی دفعہ میں بھی دیکھے تکے مار دے جی کہ جا. تو جو تکے مار دیں پھر بعد چرم دیں چلا گیا. ایک ماں کو میں نے دیکھا خبروں میں، آپ نے شاید سنا، ذہن میں آ جائے، کہ اپنے ہی بچے کو، ایک دریا تھا یا نہر تھی، بڑی پرانی بات ہے، ایسے جھاکا دے رہی ہے دریا دے کنارے دے اوتے، پھر ایتھے انج کر دیا دا ہاتھ چھوڑ گیا تو بچہ. یہ ہے شیخی، یہ ہے جسم. اور ہم کیا غور کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ پانی سے اس نے کہا، عہد باندھ لیا، اب میں اس طرح تو نہیں ماروں گا. کوئی شیخی سے مر جائے، خود مر جائے، تو دے سے خدا دا کی قصور ہے؟ کیوں یہ ہے کوئی؟ خدا کہندا ہے ڈونگے پانی سے چھال مارو، یا خدا کہندا ہے کہ ٹرین چل دی ہے تے اگے آ جاؤ، تو پھر کہنا مینوں بچا. خدا نے بچایا نہیں ہے. خدا تو آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ سول، جان کیا ہے، روح کے بارے بھی ہم سیکھیں گے. لیکن تھوڑا تھوڑا میں ٹچ دے رہا ہوں کہ جسم کیا ہے. جس میں 5 سینسز ہیں،
उसमें सूंघने की खुदा ने कुव्वत रखी है। यही जिस्म अच्छे काम कर सकता है और सादगी से सीखें। यही जिस्म दुआ कर सकता है। यही जिस्म खुदा के लिए तालियां बजा सकता है। यही जिस्म अपने पांव से चलकर खुदा के घर में आ सकता है। यही जिस्म अच्छे और नेक काम कर सकता है। यही जिस्म उसका सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा कीमत से खरीदे गए अपने बदन से उसका जलाल। लेकिन अगर यही जिस्म बुरी ख्वाहिशात और सूंघने की सलाहियत रूहानी कामों में अगर नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर वो ही होगा जो बाइबल में लिखी बात कहता हूं कि जो जिस्म के लिए बोता है, जिस्म से क्या काटेगा? किसी ने आयत पढ़ी है? हलाकत की फसल काटेगा। क्यों हलाकत की फसल काट? तो उसने जिस्म के लिए, जो जिस्म है, जिस्मानियत है, उसके लिए बोएगा तो वो हलाकत काटेगा। जो रूह के लिए बोएगा वो रूह की फसल काटेगा। इसलिए बड़ा ही जरूरी है कि हमारा बदन, हमारी रूह, हमारी जान पूरे के पूरे महफूज हो। ये खुदा की पाक मर्जी है। और बाइबल मुकद्दस में 2 करंथियों 2 बाब 14-15 आयत में लिखा है कि हम, अब बड़े गौर से सुनना, 5 सेंसेस में से हम एक ले रहे हैं, सूंघना, खुशबू। लिखा है हम इल्म की खुशबू हैं। हमारे वसीला से खुदा हर जगह इल्म की खुशबू क्या करता है? फैलाता है। खुदा का इल्म, खुदा की तालीम, इलाही तालीम, बाइबल मुकद्दस, उसकी बातें, ये एक खुशबू की तरह है। और जिसका नाक बंद होगा, रूहानी नाक, वैसे तो खुला होगा, इल्म की खुशबू से मिलेगी तालीम की खुशबू। अगर नाक रूहानी तौर पर बांध दे तो फिर उनको को मजा आएगा? तालीम की खुशबू मिलेगी, वो इस इल्म की खुशबू से एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर जिस्म जो है कंट्रोल में है, रूह के कंट्रोल में है, जिस्म खुदा के ताबे है और वो सेहतमंद है जिस्म, तो वो पाक कलाम की तालीम की खुशबू की तरह कबूल करेगा। जिस तरह इंसान की नेचर में है कि खुशबू को पसंद करता है, वो तालीम को और बाइबल मुकद्दस को क्या करेगा? क्या कलाम है, क्या तालीम है, क्या खुशबू है, क्या खुशबू फैल गई है। बल्कि इफ्सियों का खत 5वां बाब 2 आयत में लिखा है, लिख लें, पढ़ लें, लिखा है कि मसीह ने हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद क्या किया है? कुर्बान कर दिया। खुदा की कुर्बानी, यीशु मसीह की कुर्बानी, और खुदा में यीशु मसीह खुद खुशबू है। जो उसने हमारे लिए खून बहाया वो खुद खुशबू की तरह है। और जो ईमानदार है, जिसका जिस्म और रूह और बदन तीनों मजबूत हैं, वो
खुशबू की तरह कबूल करेंगे, खुशबू की तरह हासिल करेंगे, खुशबू की तरह प्यार करेंगे, क्योंकि खुशबू में बड़ी पावर होती है। कई दफा ऐसा आपने देखा होगा, किसी गार्डन में जाएं तो खुशबू जब आए किसी फूल की, कभी कभी इंसान खड़ा हो जाता है कि ये मुझे बहुत प्यारी क्या आ रही है, क्योंकि उसकी नाक सही है। तो जिन्ना दी नाक सही नहीं, वो भावें लखा फुੱਲ पेश करो, उन्होंने तो निकल जाना, उन्हें साढ़े केड़े काम दा। लेकिन जिनके रूहानी नाक सही है वो तो खुशबू को पसंद करेंगे, वो तो खुशबू के पीछे पीछे जाएंगे, वो तो खुशबू को लेने के लिए आएंगे, वो तो खुशबू में क्या कहना चाहिए, खुशबू के गुलाम हो जाएंगे यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारी खुशबू, उसकी तालीम हमारी खुशबू, उसकी कुर्बानी हमारी खुशबू है, और हम एंजॉय करेंगे उसकी बारगाह में आके, उसकी हैकल में आके हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, खुश होंगे। क्यों? हमारी रूहानी नाक जो है वो सही है। और जिनकी रूहानी नाक सही नहीं, जनरली बात करता हूं, वो खुश होंगे, खुशबू को महसूस करेंगे, हैं, वो ताजगी हासिल करेंगे। नो 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 नो, बल्कि गजलो गुजरात की किताब उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत पढ़ें, लिखा है खुदा कलीसिया को यह कह रहा है, कलीसिया को, तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है, और कलीसिया को क्या कह रहा है, तेरा नाम ही इत्र रख दिया है। अपनी यानी कलीसिया है यहां, उसने कहा तेरा नाम ही इत्र यानी खुशबू है। और क्या लिखा है, तेरे इत्र की खुशबू क्या है, ये किसको कह रहा है, ये कलीसिया को कह रहा है। और तेरा नाम भी इत्र, खास इत्र जिससे राहत मिलती हो, वो खुशबू है तू। और मैंने गौर किया, कई नाम भी खुशबू है, लोग नाम भी रखते हैं, ये फीमेल नाम है या, हाँ, कईयों का नाम भी क्या है, खुशबू। तो यहाँ खुदावन अपनी कलीसिया को भी कहता है खुशबू, ऐ मेरी खुशबू, ऐ मेरी इतर खास। कलीसिया क्या है, खुद खुशबू भी है, कि जब लोगों को मिले तो उससे क्या आए, मसीह की खुशबू आए, खुदा के कामों की खुशबू आए, बाइबल मुकद्दस की इल्म की क्या है, कौन सा इल्म, दुनियावी इल्म नहीं, वो तो है ये, मसीह का इल्म, उसकी क्या आ जाए, खुशबू आए। कहते नहीं यार, ये जो फलां बंदा है इसमें फलां शख्स की क्या आती है, कहते हैं कि नहीं, ये नहीं उसका काम नजर आता है, तो कहते हैं इस शख्स में फलां की खुशबू आ रही है ना, मुहावरातान, ये फलां बेटा है, इसमें फलां बाप की क्या आ रही है, खुशबू आ रही है, जो उसमें अच्छे काम है वो कर रहा है, इसमें खुशबू आ रही है। और जो कलीसिया है, अगर वो बीमार नहीं वो खुद भी खुशबू को महसूस करती है और वो खुद भी खुशबू फैलाती है।
लेकिन अगर खुशबू ना हो तो उसकी जगह पर क्या है? हाँ, कई लोगों ने ऐसा, अब पता नहीं भाइयों को या बहनों को ज्यादा तजर्बा है, कई लोगों ने ऐसा इतर या परफ्यूम लगाया होता है कि लोग उससे भी भागते हैं, कहते हैं बड़ी सड़ी हुई। किथों किथों लाया जे जा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी डरते। ऐसा तजर्बा हुआ कहीं? हाँ, कहते खुशबू तो है लेकिन बड़ी सड़ी हुई खुशबू। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੂਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਜੀ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। लेकिन ईमानदार लेकिन जिन को कंट्रोल है रूह कुद्स के वसीला से, उसकी हजूरी में आकर बदन पर कंट्रोल है, उनकी बातें भी खुशबू की तरह होती है। हालेलुया। उनकी बातें भी मीठी होती हैं, उनकी बातें भी, उनका मिलना भी लोगों के लिए बायस से बरकत ठहरता है, और इस तरह होता है जैसे खुशबू की तरह। तो फिर लोग उसको मिलने के क्या होते हैं? ख्वाहिशमंद होते हैं कि नहीं? तो कहते हैं फलां शख्स को मिले हैं, सारी जो टेंशन थी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। लेकिन ऐसे लोगों को भी मिलते हैं जिससे टेंशन अगों वध जाती है। किसी ने सुनाया मेरा सिर दर्द, उन्हें कहा जी मेरा तो सारा जिस्म ही दर्द। वो कहते नहीं देखो इन्हों क्या कहानी की सुना आ मेरी अख खराब है, ताड़ी एक खराब है, मेरिया दोवें ही खराब जी। तो कहता भाईया चुप हो जाओ, मेरा खराब है, की कहते ने हैं मोढ़ा, मेरा मोढ़ा खराब है, वो कहते ने मेरा घुटना खराब। क्यों जी इंज दे भी लोग होंदे ने, पता नहीं हुण भाई ने या भैणां ने, क्यों जी इंदे हुंदे ने। एक गल सुनाई है कि ताकि कुछ हौसला मिल जाए, कोई चलो कोई मेडिसिन मिल जाए, चलो कोई अच्छी गल मिल जाए। उन्हें एक सुनाई है तो 101 अपनी सुना 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 के वो सारिया बंदा हैडक लैके ते घर आंदा, कहता ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल। दूसरा कहता हाँ जी गल की जे ਉਹਦੇ अगे अपनी कोई मुश्किल रखी जे। उन्हें मैं की रखनी है, मैं एक रखी उन्हें 100 रख दी। हैं बीमारियां च भी अफजल ने। हाँ एक शख्स कोई कहता होता है, मेरा ख्याल है आपकी मामा को याद हो, हाँ हाँ यस याद क्या, मुझे भी आ गया। यानी वो बातें जो वाकई सही है, सच्ची बातें हैं। इनकी अजीजा थी,
آپ کی ماما کی وہ کہتی تھی اوئے میرے، بالکل آپ صحیح کہا آپ نے، یہ واقعہ ہوا ہے. وہ کیا کہتی تھی؟ میرے کول 100 بیماریاں نے، مقابلہ کرو. ہاں اس طرح کے بھی لوگ ہیں. پھر انہوں کو کوئی بہندا نہیں سنتا بھائی یہ نے تو بیماریاں 10 کے گھنٹہ لا. لیکن ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے آپ کو جو جسم دیا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، سول کی بھی، جان کی بھی بڑی اہمیت ہے، روح کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس لیے ہمیں اس جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے، فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی. اور خداوند یہی چاہتا ہے، اور اس لیے پالوس رسول کہتا ہے ایک طرح سے یہ اس کی دعا ہے کہ تمہارے بدن، تمہاری روح، تمہاری جان مسیح کی آمد تک کیا رہے. یہ روحانی طور پر اپنے جسم کو مضبوط کریں. لڑائی ہے روح اور جسم کی، غالب آئیں. آپ کی روح غالب آئے، لیکن روح کس طرح غالب آئے گی؟ اب سادہ طریقے سے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. جس دونوں میں سے جس چیز کو زیادہ خوراک ملے گی وہ کیا ہوگا؟ یہ سادہ سی بات ہے نا. اگر بدن کو، جو دنیاوی لوگ ہیں، دنیاوی آپ کی بات نہیں کرتا، وہ جسم کو خوب تگڑا کرتے ہیں جناب، خوب ایکسرسائز کرتے ہیں. اور بچے بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں، دیکھو یہ کتنی جانا، تگڑے ہو گئے ہیں، ڈنڈ ہو گئے جناب، ہوئے 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 ہوئے. انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا خوراک، کیا کیا وہ قوت والی چیزیں بھی کچھ کھاتے ہیں، ہے نا، میڈیسن بھی کھا لیتے ہیں تاکہ بدنی قوت ہو جائے، تاکہ جنوں کو سن مارو نہ. ایک آیا تھا، آپ نے وہ اس کو سنا ہوا ہے، ایک خادم آیا تھا، وہ ریسلر تھا، بعد میں خادم بن گیا. جب وہ آیا آپ نے اسے سنا ہوا ہے، بزرگ تھا جو جس نے مجھے 1-2 دفعہ ترجمہ کرتے کرتے مجھے ہی اٹھا لیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہاں میرے پیٹ پر آؤ مکہ مارو. میں ڈرا، میں نہیں مان، نہیں کم ہٹ می. میں کیا نہ بھی میں نہیں، میں چلو میں پھر بھی ڈر دیں. میں کہتا پیٹ ہے ہلکا جا مارے، نو بائی فورس، پور فورس. چلو میرے کو جنا زور سی پھر میں ماریا تو انہوں کچھ نہیں ہویا. انج لگا جی میں پتھر تے مار. جو جسم کو مضبوط کرے گا ہاں ہو جائے گا، ہوئے گا مضبوط، کیوں نہیں. جو صرف ہی جسم پر توجہ دے گا ہاں اس کا جسم جس طرح ڈھالنا چاہے بن جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. لیکن روح اور سول کیا ہوگی؟ کمزور ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر آپ روح اور جان کو خوراک دیں وہ مضبوط نہیں ہوگی. اب روح کی خوراک کیا ہے؟ آپ ہی گنائیں. جی، محبت، پرہیزگاری، نیکی، ایمانداری، خوشی اور دعا اور کلام. کیا خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو کیا کیا؟ نوش. کیا ابھی خدا کے بندے نے میٹنگ پریزائڈ کرتے ہوئے کیا کہا کہ آؤ ہم جو روز کی روٹی ہے کیا کریں کھانے کے لیے؟ اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں دعا کریں روز کی روٹی
روز کی روٹی کیا ہے؟ بے شک وہ بھی ہے نان، بریڈ، روٹی، پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے ہے۔ لیکن روز کی روٹی کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ روز کی روٹی کیا ہے؟ جس سے روح، دعا۔ آپ دعا کر کے دیکھیں، آپ نے تجربہ کیا ہوا ہے، لیکن صرف انکرج کر رہا ہوں کہ ہر روز دعا کریں، آپ کافی چیزوں پر کنٹرول کریں گے، آپ فتح پائیں گے، آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، خدا آپ کی آواز بھی سنے گا، اور خدا بدن پر آپ کو کنٹرول دے گا، اور ساری ٹینشنز بھی ختم ہو جائیں گی، ساری فکریں بھی ایک دم ختم ہوں گی، اور آپ ہلکے اور لائٹ ہو جائیں گے۔ آپ سب کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے۔ جب پریشان ہو، جسم پریشان ہو جائے تو کیا کریں؟ دعا کریں، کر کے دیکھیں۔ نسخہ، اس میں پیسے لگ رہے ہیں جی، ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکل لائن دے بیٹھے نے، نیند نہیں آتی ہے، لو جی گولی کھا لو، رات نو ستے رہو گے۔ کیوں جی ایسا ہے؟ ڈاکٹر دیتے ہیں، پیسوں کے ساتھ دیتے ہیں، آپ فری چیزیں لیتے نہیں انسان، کیونکہ جو مفت چیزیں ہوتی ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی مفت میڈیسن دے دے یا حکیم، تو کیا کریں گے؟ بڑا سوچیں گے کہ اگر پیسہ انہیں لیا نہیں، یہ کی ہونا ہے، انہیں پیسہ تو لیا ہی نہیں، ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیڑا ڈاکٹر واہ فیس لے، آندے نے ہی ڈاکٹر یہ فیس، جی فیس ہی 25,000 ہے، مثال دے رہا ہوں، یا 10,000 ہے، اے ہی قابل ڈاکٹر۔ تو جنہیں دوائیاں بھی لے کے دینی ہے 50,000 دیاں گے، اے ہی ڈاکٹر، اے دوائی سے بڑا فائدہ ہی۔ تو جڑا مفت دے گا کی کریں گے اسی؟ دل کرانے سٹو پر آؤں، ہے نا۔ تو خدا مفت دیتا ہے۔ اگر پریشانی ہے، جسم پریشان کر رہا ہے، فکریں ٹینشنز میں ڈوب گئے ہیں، تو کیا کریں؟ خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور آزاد ہو جائیں گے۔ پھر بائبل کا تجربہ بھی مجھے ذاتی میں باتیں بتا رہا ہوں، جب پریشانی ہو، جسم میں تھکاوٹ ہو، جسم بالکل پریشان ہو، فکروں کے ساتھ دبا ہو، تو بائبل مقدس پڑھنا کیا کریں؟ اور میں کہتا تجربہ کریں، بائبل پڑھنا شروع کریں، ایک دم آپ فتح پائیں گے، ایک دم آپ آزاد ہوں گے۔ تو مفت چیزیں کون دے رہا ہے؟ خداوند دے رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے جسم کو روحانی طور پر مضبوط کریں، نہ کہ بدنی اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق، آخری بات کہتا ہوں، بائبل مقدس میں پڑھتا نہیں لیکن ریفرنس دے کے پھر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر اسے ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ جسم کیا ہے، اسی پر جب تک خدا کی مرضی ہے ہم اور زیادہ سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں دانیل نبی کی کتاب لکھنے والا 12واں باب 2 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں، کیونکہ ایسے ہی نہیں نئے عہد نامہ میں لکھا گیا کہ مسیح کے آنے تک روح جان بدن کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ وہ تو
मिट्टी है, मिट्टी में चला जाता है जिस्म या बदन, लेकिन महफूज किस तरह है? लिखा है जो खाक में सो रहे हैं उनमें से वह तेरे जाग उठेंगे। और ये गौर से सुनने वाली बात है, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत के लिए। इसलिए वो कहता है कि मसीह के आने तक महफूज रहें। बेशक ईमानदार का जिस्म और जो खुदा से दूर है उनका बदन बेशक खाक में जा मिलता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है जब सारे जाग उठेंगे, जागेंगे तो सारे, जी उठेंगे तो सारे आखिरी अदालत के लिए। लेकिन यहां क्या बताया गया है? कुछ जी उठेंगे अबदी हयात के लिए। जो करंथियों के खत में 15वां बाब पढ़ लें, पहला करंथियों, ऐसा बदन उनको मिलेगा जो गैर फानी बदन है, क्योंकि उनका बदन जमीन पर महफूज रहा और उनको जलाली गैर फानी बदन मिलेगा। और फिर क्या लिखा हुआ है, ये मैंने फिर दोहराता हूं जो मैंने पढ़ा है आपके सामने, कि बाज जाग उठेंगे जिल्लत के लिए, उनको गैर फानी बदन नहीं मिलेगा। ऐसा रुसवाई वाला बदन होगा, ऐसा बदन जिसकी जिल्लत होगी। ये बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में नहीं जाएगा। इसलिए पौलुस रसूल थिस्सलुनीके की कलीसिया को कहता है, एक तरह से दुआ करता है, उस पर मुकाशफा उतरता है कि क्या है दुआ उसकी, कि खुदा इत्मीनान का जो चश्मा है वो तुम्हारे बदन को भी और तुम्हारी रूह को भी और तुम्हारी जान को भी उसकी आमद तक महफूज रखे, ताकि आप महफूज उसकी बारगाहों में गैर फानी बदन के साथ दाखिल हो जाएं, हैं? जान के साथ, रूह के साथ, बदन के साथ। और अगर सिर्फ बदन ही बदन, तो वो जी तो उठेंगे सारे के सारे, चाहे पानियों में से भी हो। क्लास में किसी ने सवाल किया था कि समुंदर ने भी अपने मुर्दे और जमीन ने भी अपने मुर्दे, समुंदर में पानियों में भी लोग मरते हैं, सब के साथ जी उठेंगे। जो जलाते हैं, है ना, वो भी खाक है, वो भी एक तरह से जी उठेंगे खुदा की आखिरी अदालत के सामने। लेकिन वो बदन, जिस बदन ने मजबूत होके खुदा की परस्तश की है, उसके हुक्मों को माना है, वो महफूज किया है, रूह और जान बदन की आपस में हम आहंगी हुई है, वो बमा, फिर बताता हूं, बदन और रूह और जान के साथ खुदा की बारगाह में जाए। उनका बदन होगा, जलाली बदन होगा, गैर फानी बदन होगा। बाकी जो बदन होगा वो फिर समझे वो ही है, खाक और राख, और उनकी अदालत होगी। इसलिए हम क्या करें कि हम बदन, जान और रूह की क्या करें, हिफाजत करें और फिक्र करें और खुराक दें, ताकि बैलेंस हो। खुदा हमें बैलेंस्ड लाइफ गुजारने का कहता है, फजल हो, हैं? ये नहीं कि अगर जिस समय तो वो बारे सोचते रहे हैं सारी उम्र। मैंने पिछली दफा भी कहा, अपनी रूह के बारे में पूछे। यीशु मसीह ने कहा जिस्म से कोई फायदा, ये यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अगर कोई अपनी जान का नुकसान उठाए, है ना, सारी दुनिया क्या कर ले, तो फिर यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, कोई फायदा होगा? यानी आगे जाकर फायदा नहीं होगा, यहां तो फायदा होगा।
यहाँ तो जिस्म खुश हो सकता है, हाँ यहाँ दुनियावी फायदे हो सकते हैं, क्यों नहीं, यहाँ जिस्मानी फायदे हो सकते हैं, ओके, लेकिन आगे उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा उसी का है जिस्म का जो गैर फानी हालत में जी उठेंगे। हालेलुया। आप मुझे बताएं, मैं भी और आप भी किस हालत में, या जो वीडियो में सुन रहे हैं, किस हालत में, किस बदन में जी उठना चाहते हैं? हैं? किस बदन में जी उठना चाहते हैं? गैर फानी बदन में। तो फिर हमें क्या करना है? ये बाइबल की सच्चाइयां हैं। ये मत सोचें यह हमारा जिस्म है, बदन है, खाए पिए खुश रहे। हैं? एक बड़ा अमीर आदमी था, उन्हें बहुत अमीर आदमी था भाई, ये बाइबल मुकद्दस की है, उसने कहा बड़ा क्या हुआ, फसलें हुई उसकी बड़ी, उसने कहा बड़े बड़े गोदाम बना दो, है ना, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने मिसाल दी और कहा जब सारा कुछ जमा कर लिया, खजाने बड़े हो गए, हाँ सुख दा सांस आया जिस्म नूं, तो कहंदा ले भी जाने खा ते पी, हुण तैनूं काम भी नहीं करना पैना, खुश। तो उत्तों आवाज की आई, आज ही रात। बड़े बड़े इंसान इस तरह चाहते हैं, लो जी असी सारा कुछ जमा कर लिया, जिस्मानी खुराक ली, हुण सानू कोई किसी चीज दी, सानू खुदावन तेरा शुक्र है किसी दा मुताज नहीं तू बनाया, इन्ना पैसा बैंक च पिया असी किसी दे मुताज है ही नहीं, इन्ने गोदाम जमा कर लेने, असी ना इंसान दे मुताज है ना खुदा दे, भावें उहदे कोल जाइए ना जाइए। वेस्टर्न कंट्री च यही कर रहे ने ज्यादा लोग, सारे नहीं। वो कहने साढ़े को सारा कुछ है तो हुण दुआ कर तो करिए। वर्शिप कादी करिए, हर चीज तो साढ़े कोल वाफर पई हुई है, लेकिन हमें सच्चाइयों को जानने की क्या है जरूरत है। हमने उसकी हजूरी में क्या होना है, हाजिर होना है, और हमें अपनी जान की भी फिक्र करनी है और अपनी रूह की भी फिक्र करनी है, और बेशक अपने बदन की भी फिक्र करनी है। ऐसा बदन जो खुदा की हजूरी में खुश हो, ऐसी रूह जो खुदा की तरसा हो, ऐसी जान जो खुदा की हजूरी में ही शादमानी, और खुदा को आपकी फिक्र है। ये मैं आपको बताता हूं, खुदा आपकी क्या करता है और खुदा के खादम भी क्या करते हैं, और पौलुस रसूल ने क्या किया, फिक्र, मुकाशफा, उन्हें फिक्र है कि पूरे के पूरे महफूज चले जाएं और खुराक दें, जिस तरह बच्चों को खुराक देते हैं जब शादी हो, है ना। अच्छा, अगर वलीमा ही हो तो फिर क्या करते हैं जी, कोई बहन बता सकती है? अगर कल वलीमा है तो अज की करांगे असी, है तैयारी, शाबाश, कहते कपड़े धो लो तो प्रेस कर लो, कल वलीमा, वो नहीं कहते शामिल होना, कहते वलीमा खान जाना है। क्यों जी, तैयारी होंगी है कि नहीं? तो चर्च की करिए, हुण गर्मी आ गई जे, हुण ठंड आ गई जे, हुण धुप निकल आई जे, हुण बारिश हो गई जे, है जी, हुण लाइट चली गई जे। तो पहले तैयारी क्यों नहीं भी होंगी? तो जब वलीमे ते चले जाना तो कहना सारिया ने जाना जी, खाना बड़ा वधिया है, पीसी च खाना ही, सब जाओ। तो लेट नहीं जी होना, उत्थे लाइटां बंद हो जाती। क्यों जी, इस तरह होता है या नहीं? मिसालों से हम समझ सकते हैं। तो चलो चले गए, जल्दी ना,
ہاں جلدی جلدی جا کے اگے بہ جانا تو کھانا کھل گیا جی ایک ایک بچے نے مار مار کے کھوانا گھر کچھ نہیں جی بننا ایتھے ہی کھاؤ اتوں کٹنا ہے نالے کھوانا ہے کیوں جی انج کدی تسی ویکھے بہت دفعہ ویکھے تے کدی خدا دی حضوری چ بھی انج ہویا کہ پسوڑی پئی ہوے بچیاں نوں اٹھایا ہوے وہ جلدی جلدی چلو بھئی وہ تیاری پہلے کر لو بھی اج اسی روحانی خوراک کھانی ہے بھی اج اسی او دا کلام سننا ہے اج اسی او دی پرستش کرنی ہے اج اسی او دیاں گلاں سننی ہے اج آسمانی باپ نال ملاقات ہے کیوں جی نہیں سارے نہیں کچھ نہ کچھ تو کر دے ہے نا لیکن زیادہ تک لوگ کرتے نے نہ بھائی جڑا ستا سون دیو آ جاؤ اسی جاواں گے تہاڈی برکت بھی لے کے میں کہ کو نیاز ہے جی نیاز ہوندا ہے میری بھی دیو تے جڑے کار دے ہن دیو بھی رواج ختم ہو گیا کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا نا لوگ بانٹتے تھے کہتے ایسے ہو گیا ساڈا تو کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے تھے اور میرے بھائی دا بھی دیو میں گھر جا کے انہوں دیو خدا کی حضوری میں ایسا ہے کوئی اصول جو آئے گا وہ کیا پائے گا جو آئے گا وہ مضبوط ہوگا جو آئے گا وہ تازگی حاصل کرے گا جو آئے گا وہ غالب آئے گا جو آئے گا وہ فتح پائے گا جو آئے گا وہ آخر تک محفوظ رہے گا اور خدا کی حضوری میں پہنچایا جائے گا. God bless you.